جب ہم نے یہ بات پیش کی کہ وہ چیزیں جو اسباب سے ورے ہیں، وہ چیزیں اگر ہم غیر اللہ سے مانگتے ہیں تو وہ شرک ہے، تو ہمارے بہت سے لوگوں نے ہمیں کمنٹ میں لکھا کہ ہم جو بزرگان دین سے، اولیاء کرام سے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، یہ لوگ قادر ہیں، یہ لوگ قادر ہیں، یعنی یہ لوگ ہماری ضرورت کو پوری کر سکتے ہیں، ہمیں چیز دے سکتے ہیں۔ اگر آپ یہی کرتے ہیں تو پھر ہمیں اور مشرکین میں فرق کیا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ان کو وسیلہ لیتے ہیں، ان کو وسیلے کے طور پہ رکھتے ہیں، کیونکہ قرآن میں ہے اے ایمان والو ابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو۔ تو ہم ان لوگوں کو وسیلہ مانتے ہیں۔ اس وسیلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں واضح طور پہ فرمایا کہ تم میں سے پہلے لوگوں میں 3 لوگ تھے، اور تینوں لوگ جا کے ایک غار میں پھنس گئے، اور جب انہیں سمجھ آ گیا کہ اب باہر نکلنے کا سارا راستہ ختم ہو چکا، سارے راستے بند ہو چکے، تو پھر انہوں نے اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور جب انہوں نے دعا کی تو اللہ رب العزت نے انہیں غار سے نجات عطا فرمائی۔ یہ ہے وسیلہ۔ وسیلہ یعنی نیکی کے ذریعے تم اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرو، یہ ہے مطلب اس کا۔ اسی طرح سے صحابہ کرام کی زندگی میں ہے کہ جب بارش رک گئی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام نے باہر کر کے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ یہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے وسیلے سے ہمیں پانی عطا کیجیے، پھر بارش ہو گئی۔ تو جو وسیلہ ثابت ہے ہم وہ وسیلہ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اس وقت حضرت عباس سے نہیں مانگا کہ حضرت عباس ہمیں پانی دے دیجیے، ہمیں بارش برسا دیجیے، انہوں نے مانگا اللہ رب العزت سے۔ اب اس سے ہمارے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کی مزاروں پہ جا کے ان سے نہیں مانگتے، اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو مزار پہ جا کے کیوں مانگتے ہیں؟ آپ اپنے گھر میں کیوں نہیں مانگتے؟ پھر آپ انہیں مدد کے لیے کیوں پکارتے ہیں؟ آپ یا فلاں یا فلاں یا فلاں کی پکار کیوں لگاتے ہیں؟ آپ دہائی کیوں لگاتے ہیں؟ آپ ان سے کیوں مانگتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ہم ان سے نہیں مانگ رہے بلکہ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو جب آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو آپ اپنے گھر میں مانگیے۔ آپ ان کے مزار پہ جاتے ہیں لمبے لمبے سفر کر کے، اور جس چیز کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ قبرستان کی زیارت کرو، اس کی زیارت ہماری زندگی میں اتنی نہیں ہے جتنی کہ مزارات کی ہے۔